السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ الملک 29واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الملک مکی سورت 30 آیات پر مشتمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. سورۃ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے. یہ سورت رات کا آخری حصہ ہے جو انسان قرآن میں سے پڑھتا ہے یا سنتا ہے. اس میں انسان کو زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے. آغاز ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو بہت ہی بزرگ اور برتر ہے، وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات یونیورس کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے اور وہ ہر چیز کر بھی سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس نے تم کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کس کے عمل سب سے اچھے ہیں. گویا ہم سب جو اس دنیا میں آئے، ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، ہم سب آزمائے جا رہے ہیں، اور ہم سب سے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنا یہ وقت، زندگی کا یہ وقت کس طرح گزار کے آتے ہیں، کیسے کاموں میں کیا کر کے آتے ہیں، کیسے آثار چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا کیسا امپریشن دوسروں پہ ڈال کے آتے ہیں. کیونکہ یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن پھر تولی جائیں گی اور اس کے مطابق انسان کو جزا دی جائے گی. احسن عمل جس میں انسان کی سوچ، انسان کی گفتگو اور انسان کے ذاتی اعمال کے علاوہ دوسروں کے ساتھ معاملات سبھی کچھ شامل ہے. اور صرف وہ نہیں جو وہ خود آگے بھیج رہا ہے عمل کر کے، بلکہ وہ اثرات، امپریشنز جو پیچھے چھوڑ کے آ رہا ہے. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اپنی سوچ کا جائزہ لیا کریں کہ اس میں کیا خوبصورتی ہے. ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں یا صرف نیگیٹو تھنکنگ کا شکار رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اور صرف بری بری باتیں سوچتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ وہ کس قدر فائدہ مند اور کارآمد ہے اور اس سے کس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح اپنے رویے اور اپنے معاملات، خصوصاً اپنی عبادات کا، ذاتی عبادات، نماز کیسی ہے، روزے کیسے جا رہے ہیں. دوسروں سے تو ہم پوچھتے رہتے ہیں کیسے روزے جا رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے سے بھی پوچھے کہ کیا کمایا ہم نے اس میں، کس طرح رکھے، کس دل کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کیا واقعی وہ اچیو کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا. اسی طرح کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی، کیا حج فرض تو نہیں ہو گیا کہ اس کا بھی انتظام کرنا ہے اور اس کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے. ذاتی عبادات کے بعد پھر حقوق العباد، بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق سب سے پہلے، پھر اس کے بعد شوہر بیوی، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، نیبرز کے حقوق، باقی انسانوں کے حقوق. یہ تمام بھی انسان کے اعمال میں ہے کہ وہ اچھے ہیں یا نہیں. پھر اسی طرح روزمرہ زندگی میں جن سے آپ روز ملتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، جن کے آپ ذمہ دار یا نگران ہیں، یا جو آپ کے اوپر ذمہ دار ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور معاملہ کیا ہے. آپ ان کے لیے کیا ویسے ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے تھے، رحیم اور شفیق اور مہربان، یا وائس ورثہ. پھر اسی طرح حقوق کے بعد زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد
اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم صرف دنیا میں چند اچھی اچھی باتیں کر لیں اور کچھ اچھے اچھے ذاتی زندگی میں کام کر لیں اور چند دنیاوی فائدوں کے لیے کچھ عبادات کر لیں. نہیں، اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. اور اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم صرف خود اس کی عبادت نہیں کریں بلکہ باقی مخلوق کو بھی اس کی عبادت کی طرف توجہ دلائیں، ان کو بھی اس اللہ سے جوڑیں. تو وہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کا امتحان ہے، اور یہ سارے کام کرنے آسان نہیں، ان میں مشکل پیش آتی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی مشکل پیش آئے صبر سے کام لیا جائے. بالکل اسی طرح جیسے آپ دنیا کا کوئی ٹیسٹ دیتے ہوئے صبر سے کام لیتے. بلڈ ٹیسٹ کے وقت کوئی صبر کرتے؟ MRI ٹیسٹ کے وقت کوئی صبر کرتے ہیں اگر کسی کا ہوا ہو؟ ایکس رے کرواتے ہوئے کوئی صبر کرتے ہیں؟ سانس بھی روک لیتے ہیں بعض اوقات، یا گہرا کہتے ہیں گہرا سانس لو اور پھر روک کے بھول جاتے ہیں کہ اب واپس ہمیں اجازت ہے نارمل لینے کی یا نہیں. اسی طرح کوئی بھی آپ کا اسٹمک کا ٹیسٹ ہوا ہو یا کسی بھی قسم کا، ان سارے ٹیسٹ میں بھی صبر کرتے ہیں نا. امتحان بھی دیے ہوں گے آپ نے، کبھی پیپر دیے ہوں گے، ٹیسٹ دیے ہوں گے اسکول میں، کالج میں، اس میں کبھی صبر کیا تھا؟ اب دل گھبرا رہا ہے، 3 گھنٹے اندر بیٹھ کے لکھ کے تھک گئے، ہاتھ بھی تھک گئے، کوئی صبر کرتے ہیں؟ لکھتے جاتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں اب تو ریلیکس کریں، اتنا بھی کیا لکھنا، اب تھک گئے ہیں بہت ہے؟ نہیں، اس وقت تک نہیں تھکتے، نہیں چھوڑتے کام جب تک کہ ٹائم ختم نہیں ہو جاتا، آخری لمحے تک، بلکہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور بھی مل جائے ٹائم. اور باقی بھی سارے ٹیسٹ دیتے وقت ہم کتنے، کوئی جاب میں انٹرویو دینا ہو، ہر چیز میں کتنے کانشیس اور کیئرفل ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے عام معاملات میں ہم سو کیئرلیس، کوئی پرواہ نہیں. ہو گیا تب بھی ٹھیک، نہیں ہوا تب بھی ٹھیک، نماز پڑھ لی پھر بھی ٹھیک، نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک، زکوٰۃ دے دی تو بھی نہیں، کیلکولیشن کر سکے، ٹائم نہیں ملا تب بھی کوئی بات نہیں، سارا سال ہی صدقہ کرتے رہتے ہیں. اور انسانوں کے حق دینے کی جب بات آتی ہے، انہوں نے کون سے ہمارے حق دیے کہ ہم اتنا غم کریں ان کے حق دینے کا؟ یہ بات نہیں ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ لوگوں صرف اس کا حق دو جو تمہیں حق دیتا ہے. نہیں، مجھے تو دینا ہے اس لیے کہ مجھ پہ فرض ہے، اور یہ حقیقت کا اعتراف ہے. آپ حقیقت کے خلاف جائیں گے تو حقیقت نہیں بدلے گی، آپ سے تو پوچھا جائے گا، اور جنہوں نے آپ کا نہیں دیا ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی الگ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. لہٰذا آپ ان سے زیادہ اپنی فکر کیجئے. اور اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی. مومن کے لیے ساری زندگی ایک روزہ اور صبر ہے، اور ساری زندگی ہی اللہ کا تقویٰ ہے. یہ تقویٰ صرف رمضان میں نہیں، یہ تقویٰ تو رمضان سے حاصل کر کے ساری زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ہے، تاکہ جس طرح کا بھی ٹیسٹ آئے. پھر کبھی ٹیسٹ آتے ہیں غم، دکھ اور پریشانی کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، خوف سے، بھوک سے، جان مال کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب انہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ خیال سارے غم بھلا دیتا ہے. کوئی چیز چلی گئی، ہم نے بھی تو جانا ہے، ہماری بھی واپسی اسی طرف ہے. ہر دن جانے میں کم ہو رہا ہے، ایک ایک ڈراپ کر کے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، بوتل جلدی خالی ہونے والی ہے. اس لیے فکر کی کیا بات ہے، فکر کرو آگے کی، اس کی جو باقی رہنے والی ہے. لہذا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے خلق الموت والحیات، موت بنائی اس لیے گئی کہ حیات میں انسان کے کاموں کا پھر جائزہ لیا جا سکے کہ کیا کر کے آیا ہے، کون اچھے کام کر کے لایا، کہ اچھا کرنے والوں کو ان کے لیے اچھی جزا دی جائے اور برا کرنے والوں کو بری سزا دی جائے. اس سے کوئی 1% بھی ایکسمپٹ نہیں، الا یہ کہ کوئی مجنون ہو یا جس کو کوئی کسی قسم کا ہوش حواس نہ ہو. جس کے اندر بھی سینسز ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، سبھی کا امتحان ہے. انبیاء کا بھی امتحان تھا، آپ دیکھیے پیچھے پڑ چکے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا داود، ہم نے داؤد کو آزما لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش میں مبتلا کیا. ایوب علیہ السلام امتحان سے گزرے. یوسف علیہ السلام
طرح طرح کے آزمائش اور امتحانوں سے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی غم آئے تو میرے غموں کو یاد کر لے، اسے اپنا غم ہلکا محسوس ہوگا. سب سے زیادہ پیغمبر ستائے گئے، تکلیف ان کے اوپر آئی، اور پھر اس کے بعد عام انسان بھی، کیونکہ امتحان کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا، تم کو بھی ضرور آزما کے دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے سچے کون ہے اور کون نہیں، کون اپنی بات میں اور قول میں اور فعل میں سچا ہے، کس کا ایمان سچا ہے اور کون دھوکہ دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. تو احسن عمل اگر دیکھنا ہے تو رحمان کی تخلیق کو دیکھو کہ کس طرح آسمان بنائے، کتنی پرفیکشن ہے اس میں، کتنا ڈسپلن ہے ان کے اندر، کتنی خوبصورتی ہے، کتنی بلندی ہے. اسی طرح احسن عمل کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے. کہ مثلا تسبیح کی بات ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا دن کے لیے، ہر روز اگر آپ ایک روٹ پہ ٹریول کرتے ہیں اور اپنے اوپر باندھ لیں تو کوئی چیز مس ہوگی ہی نہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو رینڈملی ہیپ ہیزرڈ کچھ کریں گے، کچھ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر بھول جائیں گے کہ کچھ کرنا بھی تھا. تو یہاں خاص طور پر احسن عمل کے فوراً بعد آسمان کی طرف دیکھنے کو کہا، ذرا دیکھو وہاں، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. یعنی احسن عمل جو ہے وہ خلل سے پاک ہوتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ، پھر دیکھو پھر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی پینٹنگ بناتے ہیں یا کوئی تصویر دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈو کہ جو ٹھیک نہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو بالکل پرفیکٹ نظر آ رہی. اسی اینگل سے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی گفتگو کو، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملے کو، اپنے رویے کو، اپنے طریقے کو، کتنے خلل نظر آئیں گے. جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے چیزیں، جگہ جگہ دھبے. ساری زندگی اسی میں لگا دینی چاہیے کہ یہ دھبے دور ہو کے پاک صاف ہو کے اپنے رب کے پاس پہنچوں کہ شرمندگی نہ ہو. بندہ مومن ساری زندگی سیکھتا ہے، ساری زندگی اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے. اللہ کو یہ رکھنے نہیں چاہیے، لہذا اصلاح کی کوشش کرتے چلے جاؤ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی. اگر آپ اس کا کنیکشن پیچھے سے جوڑیں، کیونکہ یہ ایسی تو نہیں کوئی آیت بتا دی کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہا کہ اچھا آسمان دیکھو، پھر کہا اچھا ستارے دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ کوئی ایسے تو نہیں سین دکھایا جا رہا. اس میں بھی سبق ہے، ایک وزڈم ہے کہ دیکھو آسمان کتنا خوبصورت ہے ستاروں کی چمکنے کی وجہ سے. ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنے سٹار لیے، آل سٹار ہیں یا 5 سٹار ہیں، یا کتنے سٹارز ہم نے اچیو کیے. ہم نے زندگی میں کتنے کام کیے ایسے کہ جو واقعی ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہوں، ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوں. اور آپ یاد رکھیے کہ ایک ایک اچھی عادت اور ایک اچھا عمل جو ہے وہ انسان کے ستاروں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. جیسے آسمان ستاروں سے خوبصورت ہے، ایسے ہی وہ انسان بھی ان سٹارز سے خوبصورت ہو جاتا ہے. اپنے اپنے ستارے دیکھیے کتنے لگائے ہیں آپ نے. دوسروں سے پوچھئے میرے اوپر کتنے ستارے لگے ہوئے، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. لیکن وہ تو اس وقت آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب آپ کے دل میں ان کی محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی. آپ ان کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے کیئرنگ ہوں گے، لونگ ہوں گے. لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کے اندر اور خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کے اندر یہ بات ختم ہو کر رہ گئی. وہ باہر تو کیا آپس میں بھی ایک دوسرے کی کیئر نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے مہربانی کا سلوک نہیں کرتے. تو پھر کتنے سٹار ملنے چاہیے اور کتنے ایوارڈز ملنے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. اور ان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا. یعنی انسان کے اندر اس خوبصورتی کے ساتھ ایسی کوالٹی بھی ہو کہ جس سے اس کی ذات اتنی جگمگا اٹھے کہ شر دور ہوتا چلا جائے، اندھیرے مٹتے چلے جائیں. یعنی ایسے چمکے کہ اندھیرے ختم ہو، شر دور ہو. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے
ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، شور بھی بڑا ہوگا جہنم میں۔ دیکھیے، جلنا اپنی جگہ، تکلیف اپنی جگہ، لیکن نوائز پولوشن یہ اور زیادہ انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی ایٹم بم پھٹتا ہے یا کوئی بھی دھماکہ ہوتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، سن کے کیسی دہشت ہوتی، تو جہنم بھی پھٹ رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ کاش ہم سنتے، کیونکہ سننا پہلا سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ ہدایت کی طرف جانے کا۔ جب انسان سنتا ہی نہیں اور توجہ سے نہیں سنتا تو کوئی بات دل میں اترتی نہیں، لہذا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب 29 دنوں سے یہ سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے جو تاثرات آتے ہیں وہ دیکھ کے حیرانی ہوتی کہ کس گہرائی کے ساتھ انہوں نے سنا اور کیسا کیسا اس پر عمل کیا۔ اور کچھ لوگ بس ایسے ہی چلتے پھرتے سن لیتے ہیں کہ جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے، وہی باتیں پھر وہی دیکھی جاتی ہیں جو ان کو قرآن میں سمجھائی جاتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم جا کر ریگریٹ کریں اور اس وقت ہم بھی کہیں کہ لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے یا کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیتے اور توجہ سے سنتے، کیونکہ بعض اوقات قرآن کی طرف دھیان دینے کے بجائے ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر چھوڑے سب چیزوں کو، 2 گھنٹے کی تو بات ہے، اگر اس میں ہم نے نہ بھی کوئی چیز ملاحظہ کی تو کیا ہو جائے گا؟ تو سننا ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور صرف سننا نہیں، سن کر سمجھنا، ایکٹیو لسننگ، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں اللہ کو پھر بھی ڈر لگتا ہے، اور یہی تو تقوی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ آج دوسری دفعہ یہی مضمون دہرایا جا رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر۔ اور گزرتے ہوئے رمضان پر تو ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے کہ ہماری بخشش ہوئی یا نہیں، کیونکہ جبریل نے دعا کی تھی اور حضور نے آمین کہی تھی اس بات پر کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اس پر اللہ کی اور سب مخلوق کی لعنت۔ پھر کب بخشش کروائیں گے اگر رمضان میں نہ ہو سکی؟ اس لیے ان جاتے دنوں میں اور زیادہ اپنی عبادت اور محنت اور عمل کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ چپکے سے بات کرو، چھوٹی سے چھوٹا ایکشن یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ جس نے سیل جیسی امیزنگ چیز بنائی کہ ایک ایک سیل کے اندر کئی کئی سسٹم کام کر رہے ہیں، جس کے ملینز آف سیلز ایک پین کی نب کے اوپر سما جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک ایک پوری دنیا ہے۔ یہ کریٹر ہے ان چیزوں کا، کیا وہ نہیں جانے گا کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ جو ہمارے ایک ایک سیل کے فنکشن سے واقف ہے، ذرے ذرے کے کام سے واقف ہے، کیا وہ ہمارے کام نہیں دیکھتا اور ان سے واقف نہیں؟ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا؟ وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ باریک بین ہے، باریک بین، سیل کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے اور باخبر ہے۔
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی زمین سے فائدے اٹھاؤ لیکن اللہ کے وفادار بن کے، اس کی عبادت کرتے ہوئے. کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے، زمین پھٹے اور تم اس کے اندر چلے جاؤ، اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے، سخت زلزلہ آنے لگے، تم روک سکتے ہو اس کو؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، تم پہ پتھروں کی بارش کرے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی، کیسے میں نے ان کو پکڑا. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ پرندے ہوا میں نہ صرف یہ کہ اڑ رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک جگہ کھڑے ہو کے بھی پر پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور صافات کا دوسرا معنی صفیں بنا کے پورے ڈسپلن کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، یہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے، کسی انسانی یونیورسٹی سے وہ نہیں سیکھ کے اڑنے کو گئے. ہمارے پائلٹ تو کئی کئی مہینے ٹریننگ لیتے ہیں، فلائنگ سکول جوائن کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، پھر ایک فلائٹ لے کے جا سکتے ہیں. اور اللہ کے یہ پرندے پیدا ہوتے جو ہی پر ملتے ہیں اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو فضا میں تھام رکھتا ہے. انسان نے تو بہت دیر سے جہاز بنایا، اللہ کے یہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہر طرف اڑتے پھر رہے ہیں. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس، کون سی آرمی ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی؟ اگر ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر ہے کوئی ہمارے پاس مددگار جو اللہ کا مقابلہ کر لے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ یاد رکھیے کہ رزق کا روکنا صرف بارش کے رکنے سے نہیں ہوتا، بلکہ رزق اس وقت بھی رکتا ہے جب بارش ہو جاتی ہے، بارش ہونے کے باوجود بھی جب زیادہ بارش ہو جاتی. اور یہ بات بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ پانی نہ برسے، قحط یہ ہے کہ پانی برسے اور زمین سے کچھ نہ اگے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی وہ زمینیں کہ جہاں پر جس کو کلری زمینیں کہتے ہیں، پانی کھڑا رہتا ہے زمینوں پہ اور وہ خالی پانی اندر سے نکلا ہوتا ہے، کچھ نہیں اگتا وہاں پر. بارشیں ہوتی ہیں لیکن کچھ اگانے کی بجائے پہلے اگے ہوئے پھر ڈبو جاتی ہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز یعنی حق کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں. بس انہوں نے ایک ضد لگا لی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ورنہ نشانیاں تو بہت ہیں ماننے کی. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچے کیے ہوئے اسی ڈگر پہ چل رہا ہو جس پہ کسی نے ڈالا ہو، جیسے گائے بھینس چل رہی ہوتی ہے نا، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیتی، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھے ہموار رستے پہ چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اچھا کچھ فکر کریں کہ وہاں جا کے کیا پوچھا جائے گا، کہتے ہیں اچھا آئے گی کب، مذاق اڑانے کے انداز میں. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، یعنی قیامت کا. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے، یعنی تم مانگ رہے تھے کہ جلد ہم پر عذاب آ جائے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا
کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ پھر تم کہاں سے پانی پیو؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہیں کہ اپنی رحمتوں سے تمہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. سورۃ القلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کی وہ قلم ہے اور اس کو حکم دیا کہ لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دو. وہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے وہ علم قلم کے ذریعے لوح محفوظ پر منتقل کر دیا. اور یہ انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. تو قلم شروع سے لکھ رہا ہے اور قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے. قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی ہے. قلم ایک بہت وقت والی چیز ہے. قلم تلوار سے بھی زیادہ تیز اور زیادہ بہتر کام کر سکتی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرنا آ جائے. لہذا لکھنا سیکھنا اور لکھنے کی صلاحیت کو بھرپور طریقے سے خیر میں استعمال کرنا انسان کے لیے شرف کا باعث ہے. جس طرح اللہ نے قلم کو شرف بخشا ہے اسی طرح صاحب قلم بھی صاحب شرف اور عزت ہوتے ہیں اگر اس قلم کا صحیح استعمال کریں. ورنہ قلم کی تخریب کاری بھی کچھ کم نہیں، وہ ایٹم بم کی تخریب کاری سے چھوٹی نہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یعنی اللہ نے تمہیں ہوش و حواس کے ساتھ یہ کتاب دے کر بھیجی ہے. کیونکہ مشرکین کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. فرمایا کہ تم مجنون نہیں، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور قلم سے لکھا ہوا بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اچھا اخلاق، بلند اخلاق، بہترین اخلاق وہ کون سا اخلاق ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا، جو اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، جو انسانی ہمدردی پر مبنی ہوتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو نہیں بناتے اور جو بات کا بتنگڑ نہیں بناتے اور ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر عمل کرتے، جن کا طرز عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہیں، کہ اگر لوگ غلط کریں تو وہ بھی کرنا شروع کریں، لوگ جہالت برتے تو وہ بھی جہالت برتے، لوگ بدتمیزی کریں تو وہ بھی بدتمیزی شروع کر دیں. ان کا طرز عمل بہت بلند ہوتا ہے، اسی لیے خلق عظیم کی بات کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، آپ نے کبھی میری کسی بات پہ اف نہ کہی، میرے کام پہ یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کسی پہ یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا. یعنی اپنی ذاتی زندگی میں، ذاتی معاملات میں، گھریلو زندگی میں سب سے زیادہ بڑھ کر آپ صاحب اخلاق تھے، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ. کیونکہ حضرت انس آپ کو سرو کر رہے تھے، خادم تھے آپ کے، 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے. کتنا زیادہ عمر کا فرق تھا، لیکن کس قدر وہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے سیکھے، اور کس طرح ان کی ماں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا، اور جب چھوڑا تو کہا میرا یہ بیٹا لکھنا بھی جانتا ہے، آپ اس سے کام لیجئے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے دین کے کام کے. جب 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا تو آپ آسان کو پسند کرتے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کا کام ہو. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل مختصر سا کتابچہ آپ کے معاملات اور معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل بیگ میں پاکٹ سائز ہے بلکہ، تو اس میں آپ کے مختلف جو چیدہ عمدہ اخلاق کی باتیں وہ لکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم بھی پڑھ کر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا سکیں. اسی طرح سورۃ الملک جو ہے وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. 10 مختلف قاریوں کی قرات میں میرے خیال ہے CD اویلیبل ہونی چاہیے بک سٹال پر. ایک کیسٹ پلیئر خرید کر رکھ لیں اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر کہ سوتے وقت لازماً آن کر دیں اور ساتھ ساتھ دل میں اس کو دہراتے بھی جائیں. اور اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اس کو پڑھ کر سوئیں. لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ اگر آپ پڑھتے پڑھتے سو گئے تو پھر سننے کی کوشش کریں. اور ایک
تجربے کی بات جو میں نے ذاتی زندگی میں آزمائی وہ یہ کہ اگر آپ سورۃ ملک پڑھ کے سوتے ہیں تو ہو سکتا ہی نہیں کہ فجر کی نماز جائے، یعنی آپ اس مشکل سے باہر نکل سکتے ہیں، فجر کی نماز نہیں قضا ہوگی. یوں لگتا ہے کہ خاص برکت ہوتی ہے اس کی، انسان کی ایک دم آنکھ کھل جاتی، ورنہ انسان ہوش ہی میں نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو، کمزوری دکھاؤ، تو یہ بھی مداحنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، یعنی ان کی دھمکیوں کے اثر میں نہ آؤ. تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیبوں کے ساتھ بد اصل ہے. نام نہیں لیا لیکن جس کے بارے میں بات کی سب کو سمجھ آ گئی، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. یعنی جس ناک کی خاطر، عزت کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اسی کو ذلیل کریں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنے کھیتی کی طرف چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسا کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہیں، مگر جب دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں. یہ ہوتی ہے شح، دلوں کی تنگی. دل کی تنگی کیا کہ کسی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. کوئی مہمان آ جائے تو ہم تنگ ہیں، کوئی انسان ہم سے کچھ مانگ لے تو ہم تنگ ہیں. اور خاص طور پر اس طرح کا معاملہ کہ اللہ نے پورا باغ لگایا آپ کے لیے اور آپ مسکینوں سے بیزار ہیں. آپس میں کیا مشورہ کرتے ہوئے چلتے کہ صبح صبح جا کے پھل چن لو تاکہ مسکین ابھی اٹھے ہی نہ ہو اور پھر تم سے مانگے ہی نہ. لہٰذا وہ صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے کہ جیسے وہ پھل توڑ لیں گے اب جا کے، مگر جب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں. یاد رکھیے کہ انسان جو دوسروں سے بخل کرتا ہے، دوسروں کے لیے دل کھلا نہیں کرتا، دوسروں سے روکتا ہے، وہ نیکیوں کے موقع گنوا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی صفت کیا تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں. عملی زندگی میں دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کھانا کم ہے آپ کے پاس، کیا آپ اس کو کھلائیں گے؟ پھر ہمارا عمل کتنا مختلف ہے اس سے جو ہم پڑھتے ہیں. پھر برکتیں کہاں سے ہوں گی، دین کہاں سے پھیلے گا، رحمتیں کہاں سے آئیں گی. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، لیکن پھر سمجھ آ گئی بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم رہ گئے، سب کچھ ہی چلا گیا. ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، تسبیح کیوں نہیں کرتے. یعنی بجائے اس کے کہ یہ سوچو کہ فقیر مسکین تمہارا لے کے چلے جائیں گے اور تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی، تم غم، مشکل، پریشانی، دکھ کے وقت کیا کرو، تسبیح پڑھو اور اللہ رزق میں برکت دے دے گا. اللہ دینے والا ہے، تم نہیں دیتے، تم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے. وہ پکار اٹھے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا ایز یوزول. جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ساری ٹیم ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتی، کوئی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر. فائنلی سمجھ آ گئی، ریگریٹ کیا
کہ اپنا ہی قصور ہے. بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے غلط طریقہ شروع کر دیا تھا. یہ ہوتی ہے توبہ. یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی مان جائے انسان کہ واقعی میں سرکش ہو گیا تھا, میرا طریقہ غلط تھا, میرا انداز روٹ تھا. اور پھر بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. پر امید رہے انسان, بڑے سے بڑے نقصان کے موقع پر بھی, بڑی سے بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی مایوس نہ ہو. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب. کیسا؟ کہ اللہ نعمت دے اور پھر چھین لے. اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا عذاب ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. دنیا میں اگر کچھ چلا بھی گیا کسی اور کے پاس تو وہاں مل جائے گا نا. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ اچھے اور برے برابر ہو جائیں گے. تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی کچھ وہاں ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے, یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو. کس بات کا ذمہ؟ کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہو گے. اگر ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو, اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. یعنی قیامت کے دن نماز نہیں پڑھ سکیں گے, ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. جب یہ صحیح سلامت تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے, کہتے تھے ہمیں نہیں پڑھنی نماز, ہمارا دل نہیں چاہتا. دیکھیے اگر دل نہ بھی چاہ رہا نا تب بھی پڑھ لیجئے, 2-4 ایسے بھی پڑھیں گے نا پھر دل چاہنے لگے گا. ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ سوچنا کہ مسلم اور مجرم ایک جیسا ہو جائے, نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے کہ نہیں برابر ہے پھر بھی وہ اسٹوڈنٹ جس نے ہوم ورک کیا اور وہ جس نے نہیں کیا, تو یہ پھر تمہارے دماغ کا خلل ہے. دنیا میں تو کبھی کسی نے ایسے کام کرنے والے اور نہ کرنے والے کو برابر نہیں کیا, تو آخرت میں کیسے برابر ہو گئے؟ پھر یہ فرمایا کہ ایسا کچھ ہے نہیں, لیکن کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں سے تم پڑھ کے آئے اور کوئی ریفرنس ہے تمہارے پاس؟ ذرا وہ تو دکھاؤ. کہیں بھی نہیں لکھا, دنیا کی کسی آسمانی کتاب میں نہیں کہ لوگوں تم اللہ کی اطاعت نہ بھی کرو تبھی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے. یا فرمایا ہم نے قسم دے رکھی ہے. ہم میں سے کس نے اللہ کو قسم دے رکھی؟ اللہ تعالیٰ آپ پہ قسم, مجھے آپ نے جہنم میں نہیں ڈالنا چاہے میں نماز نہ پڑھوں. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کون ہے یہ دعویٰ کرنے والا؟ اگر کسی نے کیا تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. یوم یکشف عن ساق, جس دن سخت وقت آ پڑے گا. قیامت کا دن ہے ہی بڑا سخت, اور اس وقت لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے گا, آؤ ذرا اللہ کے حضور جھک کے دکھاؤ. جو دنیا میں جھکتے تھے وہ فوراً جھک جائیں گے, جو نہیں جھکتے تھے ان کی کمریں تختے کی طرح اکڑ جائیں گی اور وہ انتہائی شرمندہ ہوں گے, کیونکہ وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے. لہذا دنیا میں شوق سے سجدہ کرنا چاہیے کہ سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. ایسے آہستہ سے سرکائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں, میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ, یعنی یونس علیہ السلام جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اسے اس کے رب نے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے, یعنی گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ تم بولنا بند کر دو, اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے, حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین. لہذا اس کو جانا چاہیے کس تک؟ صرف ہمارے گھر کے اپنے بچوں تک نہیں, ان تک بھی اور باقی سب تک بھی.